آپ حیران ہوں گے، 2 جگہ پہ میں نے خود تجربہ کیا. میرے والد صاحب بیمار ہوئے تو ہم نے شکاگو میں تھے، اس وقت میں 97 کی بات ہے، اسپیکر پر. تو ہم نے ایمبولینس کال کی تو وہ کوئی 40 منٹ میں آئے، اور جہاں گئے ہم لے کے وہ بھی بس اسی طرح تھا نظام. تو انگلینڈ میں بھی میرا تجربہ ہوا، یہ جب ہم اپوزیشن میں تھے میں، تو اس وقت ہمیں ذاتی تجربہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا، تو میں نے ایمبولینس کال کی اور میں خود اس میں بیٹھ کے چلا گیا. ایک تو وہ بھی کوئی، اس نے بھی کوئی 25 منٹ لیے آنے میں، اور جب ہم وہاں سے، میں دیکھ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو جب اترے وہاں سے تو ایک لمبا سا ہال تھا، وہاں ہم بیٹھ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ آگے کیوں نہیں شروع کرتے. تو مونس کی والدہ تھی، وہ گر گئی تو چوٹ آئی تو خون بہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ خون بہہ رہا ہے. تو میں نے جو 7 لوگ میرے بیٹھے تھے نا، جو وہ بھی ایمرجنسی میں آئے تھے، میں نے کہا کہ یہ کیا نظام ہے ان کا ادھر. کہنے لگے جی کہ ہم بھی ریسکیو ہو کے آئے ہیں، اپنی باری کا انتظار. تو میں خیر اٹھ کے چلا گیا جہاں وہ کر رہے تھے. تو میں نے جا کے تھوڑا سا ذرا اس کو کہا کہ نہیں ایسے ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. انہوں نے دیکھا تو پھر خیر ان کو ترس آ گیا، تو وہ پھر ہمیں پہلے لے گئے، تو خیر علاج کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو نظام ہے یہ دنیا میں نہیں ہے. میں اپنی مثال دے رہا ہوں جو میں نے تجربہ دیکھا ہے. اور یہاں میں نے اب ایمرجنسی میں دوائی بھی فری کر دی ہے، جو کہ بند کر دی تھی پچھلی حکومتوں نے، اور ساتھ جو ڈاکٹر کام کرتے ہیں وہاں 6 گھنٹے، ان کا 3 گنا الاؤنس کیا میں نے، تاکہ کسی کو انتظار نہ کرنا پڑے. اور پھر فری ہے، پھر فری ہے. فری تو وہ بھی تھا، لیکن اور جب میں شروع میں کہتا تھا اس طرح ہم نے کرنا ہے، تو فنانس سیکرٹری صاحب ہمارے ماشاءاللہ ہے تو بڑے قابل تھے، سلیمان صدیق صاحب، ضدی نہیں تھے. میں نے کہا آپ کر کے دیکھیں. میں نے کہا 0.1% میں نے حساب لگایا کہ ضرورت پڑے گی ایمرجنسی میں. کوئی شوقیہ تھوڑا جا کے جائے گا ایمرجنسی میں، جس کو تکلیف نہ ہو. وہ ڈاکٹر یہاں وہاں اسپرٹ کی خوشبو سے بھاگ جاتا ہے. تو آپ کر کے دیکھیں. وہ پھر عملی طور پہ ثابت ہو گیا سارا کچھ اللہ کی مدد سے. کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کے پیچھے 1 کروڑ بندوں کو آپ نے ریسکیو کیا ہے. آپ ایک چیز بھول گئے ہیں رضوان صاحب، میں تو جو ریسکیو کی گاڑی گزرتی ہے نا ہماری سڑک سے، تو مجھے آپ کا خیال کوئی 10 منٹ رہتا ہے کہ اور کیا کر سکتا ہوں. تو یہ بھول گئے کووڈ میں جتنا کام کیا ہے، کووڈ میں جتنا کام کیا ہے دنیا میں اتنا کام نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ پھر آخر میں یہ ہو گیا کہ جو لوگ اتنا ڈر گئے تھے کہ کسی کی والدہ یا والد فوت ہو گیا نا، گھر والے بھی چھوڑ کے ہاتھ بھاگ جاتے تھے کہ ہاتھ نہیں لگانا لاش کو. تو یہ ادارہ، آپ کا ادارہ ٹرین کیا، اور رضوان صاحب کا اسپیشل ٹرین کیے، وہ لباس انہوں نے منگائے، اور ان کا دفناتے بھی یہی سے جا گئے. آپ ہمارے ریسکیو والے دفناتے رہے ہیں. اور ہندوستان میں لاشوں کو جلا دیتے تھے یا کٹھے ہی. اور امریکہ میں دیکھا گیا ہے آپ کے پیچھے اگر کروڑ لوگوں کو، جتنی بھی آپ خدمت کرتے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے دل سے لوگ دعا کرتے ہیں. مینو بھی کسی ایک بندے کی دعا لگی ہوئی ہے نا، ایک ہی دعا لگتی ہے. پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا آپ کریں گے، پتہ نہیں کس کی لگ جائے اور کس کی بد دعا بھی لگ جائے. اس لیے خوف خدا بڑا ضروری ہے. اور میں نے تو ایک ہی چیز سیکھی ہے، بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں میں، اپنے بچوں کو، مونس اور راسل کو، اور اپنے پوتوں کو بھی، کہ دیکھو جو چیز تمہیں دکھ دیتی ہے نا، اس کا سوچا کرو جب تم کسی کو دکھ دینے لگو، جب تم کسی کو تکلیف دینے لگو تو اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھال لو، اور پھر سوچو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو، اور تم کیا سوچو گے، تمہارے بچے کیا سوچیں گے. اس لیے میں بالکل اس چیز کے خلاف ہوتا ہوں کہ اچھا یہ جو افسر ہے نا،
اس کو میں نے گھر تک چھوڑ کے آنا ہے، میں نے نہیں چھوڑنا اس کو، میں نے نہیں چھوڑنا. وہ انصاف کے مطابق ہے، خوف خدا کر کے چھوڑ دیں اللہ پر. اور اس میں ان کے بچوں کا کیا قصور ہے جی؟ آپ ساتھ بدنام کر دیتے ہیں، انگلی ایسے کر کے بدنام کر دیتے ہیں، اور پھر وہ باقی بھی ڈر جاتے ہیں لوگ. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج تک کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کے دل جیتنے چاہیے، اور کسی کا اس طرح نقصان جو ہے نا یہ مہنگا پڑتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے مہنگا پڑا ہے حکمرانوں کو بہت. لیکن حکمران سیکھتے نہیں ہیں نا، جتنے چھڈ کے جانے ہیں اتنی ٹرین شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کسی بھی آخو نا گلاں جی بھگتا گئے ہیں. تو جو ریسکیو رسک الاؤنس ہے جو پہلے دیا گیا تھا، جو کارڈ دیا گیا تھا، وہ بحال کر دیا گیا. اور سروس رولز سمری جو ہے چیف سیکرٹری صاحب کے پاس ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی بالکل ہمدردانہ غور کر کے وہ اس کو کریں گے. اور میں نے جب بزدار صاحب کی حکومت تھی تو میں نے 3 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ میں نے پھر اسمبلی کے اندر قانون بنا دیا. میں نے کہا میں چلا گیا، کوئی چلا گیا، بزدار چلا گیا، اور کوئی ایسا آ گیا تو وہ یہ کام نہیں کرے گا. تو اس لیے میں نے اب قانون بنا دیا، اسمبلی کا وہ قانون ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور کوئی آیا بعد میں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس نے بعد میں آنا ہے یا کس کی کتنی زندگی ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ یہ کام الٹ کر نہیں سکے گا اتنے اچھے کام کو. کیونکہ پہلے کوشش ہوئی جب میں چھوڑ کے گیا تو رضوان صاحب بھی ایک دفعہ بدل ہو گئے کہ میں جا رہا ہوں. میں نے کہا جانے نہیں دینا، میں آپ کا کیس لڑوں گا. میں ہائی کورٹ تک گیا. پھر ان کو خود سمجھ آ گئی کہ یہ نقصان والا سودا ہے تو اس کو چھیڑے نا. تو اس لیے آپ کے پیچھے دعائیں بہت ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے نا اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور ٹائم اور اس کا ٹائم اسی کا اچھا ہوتا ہے. جو بھی ہم دعا کر کہتے ہیں آج ہی ساڈا کام ہو جائے، وہ اللہ سے چڈیا کرو نا تھوڑا، پھر اس وقت کام ہو جائے جب تمہیں فائدہ ہو جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے، اور دعا بھی میری یہی ہے، یا اللہ اس ادارے کو اور بہتر بنا دے. اس ادارے کے ساتھ جو صوبوں کے، چاروں صوبوں کے، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کے اندر جو آپس میں کوئی قدورتیں ہیں بھی وہ بھی نکال دے، اور اس دستے کو ہمیشہ آباد رکھنا، اور اس کے اندر اپنی طاقت دینا ان کو، تاکہ یہ ملک جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والوں کا ہے، اور جہاں دین کا کام ہوتا ہے اور مخلوق کی خدمت کا کام ہوتا ہے. تو یا اللہ اس کو، پاکستان کو بھی محفوظ رکھنا اور ہمارے اس ادارے کو بھی محفوظ رکھنا، 112 کو. اور آج جو میری ٹیم ہے یا اللہ ان کو ہمت اور طاقت، لمبی زندگی، اور ان کو اور ان کی اولاد کو بھی دے. بہت شکریہ.